بدلے یہ زمانے کی روش موسم ایک پل بھی نہ رکے اشک ازائے ماتم ماتم شہ کا جنون ذہن پر تاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے۔ دنیا بھر کی طرح لٹل پاکستان بروکلن نیو یارک میں بھی عاشورہ محرم نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ المہدی سینٹر سے برآمد ہونے والا چھٹا سالانہ ماتمی جلوس دن 11 بجے معروف شاہراہ کونی آئلینڈ ایونیو سے جناب فوسٹر کی جانب روانہ ہوا۔ بانی جلوس آیت اللہ سخاوت حسین سندرالوی کی قیادت میں سینکڑوں مومنین و مومنات، بچے، بزرگ شریک ہوئے۔ نوحہ خوانی و ماتم حسین بلا تعطل جاری رہا۔ آیت اللہ سخاوت سندرالوی راستے بھر میڈیا سے گاہے بگاہے گفتگو اور یوم عاشور کے حوالے سے خطاب کرتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنے تمام ان بھائی بہنوں کا، خواہ وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں یا کرسچن ہوں، شکر گزار ہوں جو آج عاشورہ کے دن کے چھٹے جلوس کے دوران ہمارے ساتھ شریک و شامل ہوئے ہیں۔ میری بائیں جانب جناب ولیم شہزاد صاحب ہیں جو کرسچن ایسوسیشن کے سربراہ ہیں۔ میں ان کی شرکت پر ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ یہ ہمیشہ لبیک یا حسین کے نعرے سے تشریف لاتے ہیں۔ انہوں نے سبیل بھی لگائی ہے کئی مرتبہ، اور یہ ماسک بھی تقسیم کرتے ہیں اور ہم ان کے اور پوری کرسچن برادری کے، مسیحی برادری کے ہم شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ وہب قلبی کی قوم، نصارہ نجران کی قوم، اہل بیت عصمت و طہارت کے ان جلوسوں میں شریک و شامل۔ جگہ جگہ پانی، مشروبات، چائے اور لنگر حسینی پیش کیا جاتا رہا۔ کمیونٹی کی معروف روحانی و سماجی شخصیت مشتاق احمد کمبو، کرسچین ایسوسی ایشن آف USA کے چیئرمین ولیم شہزاد، علامہ غلام اکبر ساکی جلوس کے ہمراہ موجود رہے۔ یہ ہم سب لوگ یہاں پر بھی وہی کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر امن کے متعلق تھا، اور مسالے کے درمیان جو ایک عدم وہ استحکام تھا اس کو قائم کرنے کے لیے تمام مسالے یہ سمجھ سکے، ہر آدمی یہ سمجھ سکے کہ حسین سب کا ہے، حسین ہندوؤں کا بھی ہے، حسین کرسچنز کا بھی ہے، حسین ہر کا ہے، حسین ہمارا ہے، حسین تمہارا ہے، ہم حسین سے ہیں، حسین ہم سے ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم بھی یہ امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں گے کہ اگر ہمارے نبی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حسین علیہ السلام سے کیسے جدا ہو سکتی ہے؟ ہم کبھی جدا نہ تھے، جدا نہ ہیں، اور نہ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا ہوں گے۔ آج بھی ہم حسینی ہیں، کل بھی ہم حسینی تھے، آئندہ بھی ہم حسینی رہیں گے۔ وہاں رہنے لگے جناب پر پہنچ کر مجھ سے عزا بپا ہوئی، فضا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مختصر تقاریر اور اظہار خیال کیا گیا۔ 1986 میں جب پہلی دفعہ یہاں جلوس نکالا گیا تھا منہٹن میں، چند افراد موجود تھے، اور آج ہر باروں میں انشاءاللہ تعالی جلوس نکالا جا رہا ہے یا نکالا جائے گا، اور یہ تعداد بفضل تعالی بڑھتی رہے گی۔ اللہ یا رسول لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔
یہ جو میں نے تھوڑا سا درود شریف پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آل نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرو، اولاد علی سے بھی محبت کرو اور ان پر سلام اور درود بھیجو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہم حسین سے جڑے ہوئے ہیں تب تک ہم دین سے جڑے رہیں گے، اور جب ہم حسین سے الگ ہو جائیں گے تو اس وقت ہم دین سے الگ ہو جائیں گے۔ تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ یادگار قربانی جو اوائل میں تھی آخر تک جائے گی، جو جنت میں بھی جائے گی، یہ ہر چیز، یہ آواز کربلا، پیام کربلا دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے۔ صرف اور صرف معاملہ صرف یہ ہے کہ کچھ تکفیری طاقتیں، کچھ لوگ ہمارے اس معاملے کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن وہ بے سمجھ ہیں، کیونکہ جس نے دنیا میں حسین کا غم نہ منایا اس کو کسی کا غم نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جس نے حسین کا غم منا لیا اور کربلا کے واقعہ کو یاد کر کے رو لیا، آنسو ٹپکا لیے، تو یقین جانو وہ آج بھی بہشتی ہیں، وہ کل بھی بہشتی ہیں۔ حسین زندہ باد۔ تو معاملہ صرف یہ ہے، بات ہے سمجھنے کی۔ کوئی کام اللہ کی حکمت کے بغیر، اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ واقعہ کربلا بھی اللہ ہی کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی چیز تھی، اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت ہمیں دکھائی گئی ہے کہ یہ لفظ جو آج ہماری زبان پہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو کربلا نے ہمیں اسلام کا میسج بھی دیا، امن کا میسج بھی دیا، غریب پروری کا بھی، ہر طرح کا میسج ہمیں دیا تاکہ ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکیں اور اس کو قیامت تک لے کے چلتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔ میں آپ سب کا خاص کر کے 10ویں محرم پہ جو کربلا میں واقعہ ہوا تھا آج سے 1400 سال پہلے، تو دنیا میں رہنے والا کوئی بھی کرسچن ہے، مسیح ہے، وہ آج بھی بیویوں کے ساتھ ڈھکے گا۔ 1400 سال پہلے بھی ڈھکے تھے، آج بھی ڈھکے گا، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علیہ۔ شمع حسینیت کے پروانوں، عزاداران مظلوم کربلا، آج اس دھرتی پر، اس روڈ میں تمام اقوام کی نمائندگی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ حسین بریت کی دیواروں کو گرا کے بس دو فکریں دے دی، ایک طرف حسینیت ہے تو دوسری طرف یزیدیت۔ آج کرسچین بھائی کا بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان کے چیف کوارڈینیٹر میرے بھائی مشتاق کمو کا امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں، یہ جو احتجاجی جلوس ہوتے ہیں بس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہمدردی کرتا نظر آئے اس کا کوئی نہ کوئی، جس کا جلوس ہوتا ہے اس سے تعلق ہوتا ہے، اور جو اس جلوس سے گھبراتا نظر آئے اس کا کہیں نہ کہیں سے قاتلوں سے تعلق ہوتا ہے۔ آج سنی اور شیعہ اور سب اقوام کا مل کر اس روڈ پہ کھڑے ہو کے کہنا حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یہ اٹل فیصلہ ہے کہ ہم کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہیں۔ حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے، اس تزیت میں آنے کے لیے، اس غیور امام کی محبت کے لیے کوئی مسلک اور مذہب کی شرط نہیں ہے، صرف شرط ایک ہی ہے کہ جس میں بھی غیرت کی رمق باقی ہے وہ حسین سے کل بھی پیار کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے۔ بے غیرت کا حسین سے نہ کل تعلق تھا نہ آج تعلق ہے۔ یزید کل بھی مرد آباد تھا، آج بھی مرد آباد ہے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برسوداران سید الشہداء، برادران و خواہران اسلامی،
brothers and sisters are people of book, اہل کتاب. عزاداران سید الشہداء یہ چھٹا جلوس ہے لٹل پاکستان کونی آئلینڈ ایونیو بروکلن نیو یارک امریکہ کی شاہراہ پر جو بروز عاشوراء حسینی المہدی سینٹر سے نکلتا ہے اور فوسٹر ایونیو سے ہوتا ہوا المہدی سینٹر پہ واپس جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے. اس جلوس کا دورانیہ اس لیے کم ہے کہ ہمارے تمام عزاداروں نے ہمارے مرکزی امام بارگاہ امام الخوئی اسلامک سینٹر میں تشریف لے جانی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو مختصر رکھتے ہیں. میرے بھائیوں 5 چھوٹی چھوٹی باتیں آج میں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم المہدی سینٹر سے نکلے تو رائٹ سائڈ پر پہلی سبیل اور پہلی نیاز حسین، سبیل غازی اور نیاز حسین ہمارے اہل سنت کے بھائی بہنوں نے لگائی ہوئی. مجھے سب کے نام تو معلوم نہیں. راجہ آزاد گل صاحب اور ان کی پوری ٹیم وہاں موجود تھی. اس سے ہم آگے آئے تو میرے ایک برخوردار ہیں عدنان بھٹا، ان کا سٹور آتا ہے، انہوں نے اپنی ایک سبیل اور ایک نیاز حسین کا اسٹال لگا رکھا تھا. آگے آئے تو بابر صاحب اور عزیز صاحب بٹ برادران نے یہیں پر بالکل قریب سبیل غازی بھی لگا رکھی تھی اور نیاز حسین کا بھی اہتمام تھا. واپس جائیں گے تو یا پاکیزہ ریسٹورنٹ والے بھی انہوں نے بھی نیاز حسین اور سبیل غازی لگائی ہے. واپس جائیں گے تو ہمارے علامہ مشتاق صاحب اور شیخ اشفاق احمد صاحب نے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے سامنے سبیل غازی علیہ السلام اور نیاز امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا. اگر میں یہ کہوں کہ آج ماتم کر رہے ہیں شیعہ، نیاز دے رہے ہیں سنی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. آج پسینے بہا رہے ہیں شیعہ ماتم کر کے اور غازی کے نام کی سبیلیں بانٹ رہے ہیں اہل سنت. اور بات تو یہ عجیب ہے، پوری دنیا میں یہ میرا میسج بھیج دیں کہ ہمارے ساتھ اس جلوس میں 6 سال ہے. ہمارے کرسچن بھائی بہن بھی شریک ہوتے ہیں، آج بھی شریک ہیں. کرسچن ایسوسیشن کے صدر صاحب ولیم شہزاد آج سارے جلوس میں ساتھ رہے اور ماتم حسین بھی کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ کونی آئلینڈ ایونیو آج اس بات کا گواہ ہے کہ پورے اس روٹ میں آج آپ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں کوئی پیسے نہیں لے رہا، کسی ڈیلی پہ چلے جائیں کوئی چارج نہیں کر رہا، کسی بھی ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں وہ بسم اللہ کہہ کے حسین کے نام کی نیاز سرو کر رہے ہیں. آج اس پورے علاقے میں تمام اسٹور ہمارے سنی بھائیوں کے ہیں، کسی شیعہ بھائی بہن کا ایک سٹور نہیں ہے. یہ انقلاب ہے جس کو انقلاب حسین کہتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. ہم سب بھائی بھائی، ہم سب بھائی بھائی، ہم سب بھائی بھائی، ہم سب بھائی بھائی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. شیعہ بھائی بھائی، سنی شیعہ بھائی بھائی، سنی شیعہ بھائی بھائی، سنی شیعہ بھائی بھائی. میرے بھائیوں، بس میں آپ کی زحمتوں کو ختم کروں. میں کسی بھی شیعہ بھائی کا انکلوڈنگ پولیس والوں میں بھی شیعہ ہے نام لے کے شکریہ ادا نہیں کروں گا. آپ کا شکریہ حسین کی ماں ادا کرتا ہوں. میں اپنے سنی بھائیوں کا، کرسچن کا شکریہ ادا کر چکا ہوں. اب میں اپنے مقصد پہ آتا ہوں. یہ جلوس جو ہم عاشور کے دن نکالتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی، پورے امریکہ میں 6 سال سے لے کے آج تک، 6 سال قبل سے آج تک کہیں بھی عاشور کے دن کوئی جلوس نہیں نکلتا. یہ پہلا جلوس ہے عاشور کے دن کا.
اس لیے ہم نے یہ نکالا ہے تاکہ مسلسل احتجاج کریں، مسلسل احتجاج کریں وقت کے یزیدیوں کے خلاف، وقت کے دہشت گردوں کے خلاف، وقت کے تکفیریوں کے خلاف، وقت کے ظالموں کے خلاف، وقت کے ڈکٹیٹروں کے خلاف، وقت کے جعلسازوں کے خلاف، وقت کے بد کرداروں کے خلاف، وقت کے بد گفتاروں کے خلاف، اس لیے کہ حسین ہی وہ ہستی ہے کہ جن کے نام پر ہر ڈکٹیٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میری بہنوں، میں صرف 2 جملے پڑھوں گا، صرف 2 جملے مصائب کے، اور ہم یہیں سے واپس چلے جائیں گے۔ پہلا جملہ یہ پڑھوں گا، حضرت علی اصغر کی شہادت کے وقت حسین ابن علی کی حالت یہ تھی کہ خون اپنے بیٹے کا چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آواز آئی، حسین اگر تو نے یہ خون میری طرف پھینک دیا تو قیامت تک بارش نہیں ہوگی، زمین کی طرف رکھنا چاہا تو زمین نے کہا کوئی کھیتی نہیں ہوگی۔ آج اگر ہم اناج کھا رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، صدقہ ہے علی اصغر کی شہادت کا۔ اور علی اکبر کی شہادت کے وقت فاطمہ کا لال 80 مرتبہ لاش پہ پہنچنے سے پہلے گر گئے، گرتے تھے سنبھلتے تھے، گرتے تھے سنبھلتے تھے۔ آخری جملہ، بی بی زینب سے کسی نے پوچھا جب آپ کا بھائی ذبح ہو رہا تھا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ فرمایا جب میرے بھائی کا سر کاٹ کے شمر نے پاک زلفوں میں ہاتھ ڈالے اور ریگے کربلا کی طرف میرے بھائی کے سر کو پھینکا۔ بی بی کہتی ہے میرے بھائی کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، عباس عباس عباس۔ اور پھر مجھے تکلیف اس وقت ہوئی کہ جب یہ ظالم سر کو پھینک چکا، میرے بھائی کے پاک جسم کو پاؤں کی ٹھوکریں مارتا تھا اور کہتا تھا اپنے مددگار بلا، اپنے ناصر بلا، ماتم حسین۔ بعد ازاں جلوس واپس اپنے مرکز کی جانب روانہ ہوا۔ شیخ اشفاق احمد، مشتاق احمد کمبو اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کی جانب سے سبیل اور لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر مختصر اظہار خیال بھی کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بروکلن کو یہ سعادت حاصل ہے اس باروں کو نیویارک سٹی میں کہ یہاں پہ محرم کا جلوس محرم ہی کے دن برآمد ہوتا ہے۔ 10 محرم کا جلوس 10 محرم کو ہی برآمد ہوتا ہے، اور بروکلن وہ واحد بارو ہے جو سید الشہداء کو پرسہ 10 محرم کا 10 محرم کو ہی پیش کرتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور غم سید الشہداء میں ان کو استقامت دے کہ یہ جلوس اسی طرح برآمد کرتے رہیں، اور اس کا جو اس میں رونق ہے وہ روز بروز اضافے کا انشاءاللہ باعث بنے، اور کربلا اب بھی لہو رنگ نظر آتی ہے۔ یہ پہلا جلوس ہے جو عاشوراء کے دن پہ ہی نکالا جاتا ہے، دوسرے تمام جلوس سنڈے کو نکالے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا جلوس ہے جس دن عاشوراء ہوتا ہے اسی دن یہ جلوس نکالتا ہے۔ تو میری رب کائنات سے دعا ہے کہ مولا والے مومنین کو، تمام جو مومنین یہاں آئے ہیں ان کا یہ خوشا قبول کرے اور قبلہ کی لمبی زندگی عطا کرے۔ درجنوں چھوٹے بڑے خوبصورت علم فضا میں لہرا رہے تھے، تابوت بھی ہمراہ تھا۔ جعفریہ کونسل آف نارتھ امریکہ اور جعفریہ یوتھ نیو یارک کی جانب سے ٹرانسپورٹ اور ساؤنڈ سسٹم کا اعلیٰ انتظام کیا گیا تھا۔ راجہ عابد اور راجہ عمار یاسر ہمہ وقت انتظامی معاملات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سید زین عباس نے نظامت کا فریضہ خوب انجام دیا۔ سلامت علی نے بآواز بلند نعروں اور صلوات کی ذمہ داری بطریق آسن انجام دی۔ جلوس اپنے شیڈول کے مطابق واپس المیدی سینٹر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ نیاز حسین پیش کی گئی۔ منتظمین نے پولیس کا بھرپور ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنے بھائی بابر بٹ صاحب اور عزیز بٹ صاحب کا، بٹ برادران کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور علامہ مشتاق احمد کمبو صاحب کا بھی، اپنی صحافی برادری کا بھی، ہمارے جو نیوز پاکستان کے جناب مجیب اسلودی صاحب ہیں،
MR फारूक साहब हैं, जो हमारे मोहसिन ज़हीर साहब हैं, हमारे फ़हीम मियाँ साहब हैं, और सैयद जाहिद शाहबाज साहब हैं, मंजूर हुसैन हैं, समद खान हैं। मैं तमाम बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने अहले सुन्नत के भाइयों का ख़ास तौर पे मैं हाजी गुलाम रज़ा शाह साहब मेरे भाई खड़े अहले सुन्नत से ताल्लुक़ है, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस जुलूस को 6 साल हो गए हैं पूरी कोनी आइलैंड एवेन्यू पे भट्ट साहबान की तरफ से, राजा आज़ाद पुल की तरफ से, बल्कि हर रेस्टोरेंट की तरफ से, हर ग्रोसरी स्टोर की तरफ से, हर डेली की तरफ से आज नियाज़ हुसैन का एहतमाम, ये बहुत बड़ा इनकलाब है। शाजी ऑटो केयर फॉरेन एंड डोमेस्टिक कार्स एंड SUVs की कंप्लीट ऑटो रिपेयर के लिए तशरीफ लाएं। एड्रेस 25 ब्रुक स्ट्रीट, जर्सी सिटी 07302। कॉन्टैक्ट नंबर 201-240-0037 347-759-7797।